میں سب کو ایک وظیفہ بتانے لگا ہوں میرا ذاتی. میرے استاد اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، بڑے کرائسس میں تھا نا میں، تو انہوں نے مجھے ایک بڑا مجرب وظیفہ ہے، اس کو لوگوں کو بھی بتاؤ. دعائیں، یہ دعا ہے نا، جمعے والے دن نماز عصر کے بعد، جمعے والے دن نماز عصر کے بعد یہ کوئی بھی کر سکتا ہے، مرد ہے عورت ہے، اپنے نماز کے اذکار کرنے کے بعد 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اتنی آواز میں کہ آپ کے کان میں آواز آئے. اس کے بعد آپ نے 70 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے اعوذ باللہ کے ساتھ، اعوذ باللہ کے بغیر نہیں پڑھنی، وہ بھی اتنی آواز میں پڑھو کہ آپ کے کان میں آواز آئے. اس کے بعد دوبارہ آپ نے سورہ یہ اپنا کیا نام ہے درود ابراہیم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو رزق کی دعائیں ہیں، جیسے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک یا اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل یا اللہم فارج الہم کاشف الغم مجیب الدعوہ. یہ دعائیں ہیں نا، کتابوں میں موجود ہیں. یہ کریں گی، اللہ کے فضل سے ایک سے دوسرا جمعہ نہیں آئے گا، آپ کا معاملہ ٹھیک ہو جانا شروع ہو جائے گا. یہ ایسا ہاں جی، ہر ایک کے ساتھ ایک بار پڑھ لے بسم اللہ، کیونکہ قرآن کا اصول ہے کہ جب آیت پڑھی جاتی ہے تو اعوذ باللہ کے بغیر نہیں پڑھنی. جب سورت پڑھنی ہے توبہ کے علاوہ آپ نے بسم اللہ کے بغیر سورت، چاہے چھوٹی سورت ہے 10 بار پڑھنی ہے، ہر بار آپ بسم اللہ پڑھیں گی، ایک بار سٹارٹ میں اعوذ باللہ پڑھیں گی، کیونکہ قرآن کہتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب بھی تم قرآن پڑھنے لگو تو کیا کرو؟ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو. ہم تو جب نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں، سلام پھیرا، اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا اللہ، ایسے کر کے نا جیسے بندہ بڑو کرتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ لا الہ الا هو، کوئی اثر نہیں کرے گی. کوئی آیت الکرسی 1000 بار پڑھو اعوذ باللہ کے بغیر نہیں اثر کرے گی. اعوذ باللہ پڑھ کے ایک بار پڑھو گے تو اللہ اس میں برکت ڈالے گا، کیونکہ یہ اس کا قانون ہے، اصول ہے. آپ کو سمجھ آئی؟ لکھ لیا آپ نے؟ یہ کر کے دیکھنا جائز کاموں کے لیے. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ نہ ہوئے کہ میں انج کر رہا ہوں تو انج چلی جاؤں.